اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اسلامی باتیں لے کر اسلامی باتیں چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر تیسرے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جنات پڑ گئے، جنات پڑ گئے، جنات پڑ گئے۔ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنات کن وجوہات سے جنات آتے ہیں، وہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے ایک جنات مسلمان پر غالب آ جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ ناقص خوراکیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ چیز، دوسرا غصے کا بہت آ جانا۔ ایک بچہ ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس غصہ اتنا ہائپر ہو جاتا ہے، اس غصے میں اتنا ہائپر ہو جاتا ہے وہ کہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ دماغ جب معاف ہوتا ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ چیزیں باہر ہوتی ہیں، اچانک اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا بہت زیادہ ڈپریشن، بہت زیادہ ٹینشن میں آدمی جب چلا جاتا ہے تب جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ پرفیوم لگا کر باہر جاتی ہیں، بال کھلے، پرفیوم لگایا ہوا ہے، اچانک کو سر بھاری ہو گیا، تکلیف ہو گئی اور اس کو ٹینشن بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، جس کی وجہ سے جنات ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، مثال کے طور پر لڑکیوں کو بالخصوص، عورتیں جتنی بھی ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ پرفیوم لگانا بند کریں۔ دوسرا روغن غذائیں بہت زیادہ کھانے سے یا جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کھانے سے اپنے بچوں کو ریز کریں کہ باہر کی چیزیں مت دیں۔ یہ وجہ ہیں، چند وجہ ہیں جن کی وجہ سے جنات غالب آتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ قرآن حفظ کرنے گیا ہے، 1-2 سپارے پڑھے، 3 سپارے پڑھے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، بچے کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شیاطین کا حملہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر ان بچے کو ہوتا ہے جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے، جو ڈر جاتے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جن بچوں کو آپ حفظ کرا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کو خوراک ایسی دیں کہ جو دماغ کو طاقت پہنچائے۔ باہر کی تمام چیزیں بند کر دیں ان کی، کہ باہر کی چیزیں نہیں دینی۔ مثال کے طور پر برگر، سینڈوچ، باہر سے چپس کھا لینے اور پکوڑے، اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں باہر سے کھانی جو کہ غلاظت گھی کی وجہ سے بنی ہوتی ہے، کیونکہ اندر ایک نور ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ جب اندر غلاظت جائے گی وہ نور اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حفظ جو کراؤ ان چیزوں سے پرہیز کرو، اور ان کی دماغ کے لیے ایسی خوراک دیں کہ جس سے ان کا دماغ تندرست اور صحت یاب ہو۔ دوسرا یہ کہ بچہ حفظ کرنے گیا، گھر کا ماحول ہو رہا ہے، بچے کا ماحول ہو رہا ہے، خدا کے لیے اگر بچے کو آپ حفظ کرا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو بھی اسی حوالے سے رکھیں، اسی طریقے سے رکھیں کہ ہم نے اپنے گھر کو سیٹ اپ کیسا بنانا ہے، گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے، اس بچے کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے۔ بچہ باہر سے حفظ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ کر کے آ رہا ہے، قرآن پڑھ کے آ رہا ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے۔
جب وہ ٹی وی دیکھے گا اس کا دھیان حفظ کرانے سے دور ہوگا، پھر وہ اس کا دل تنگ پڑنا شروع ہو جائے گا اس کا۔ جیسے دل تنگ پڑنا شروع ہوگا فوراً شیطان کا حملہ ہوگا۔ جیسے ہی شیطان کا حملہ ہوگا تو میری گزارش یہ ہے کہ گھر والوں سے جب آپ بچے کو حفظ کرا رہے ہیں اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، ٹی وی گھر سے باہر نکالیں، گھر میں نماز پڑھیں۔ ماں جب باوضو اس بچے کو کھانا دے گی، باوضو ہو کے کھانا دے گی اس بچے کو، تو انشاءاللہ عزیز اس بچے کو کوئی جنات نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ چند خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بچے کو بھی اگر یہ گھر میں تکلیف ہوتی ہے پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورا ماحول تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، پھرتے ہیں بچے کو لے کے، بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، بچہ حفظ نہیں کر رہا، اسکول نہیں جا رہا، بچہ بار بار بے ہوش ہو رہا ہے، بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ جیسے مدرسے کا نام لو بچہ بے ہوش، مدرسے کا نام لو بچہ بے ہوش، تکلیف ہو گئی، سارا گھر کا نظام ڈسٹرب ہو گیا۔ وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں۔ گھر کا ماحول ٹھیک کر لیں آپ، بچے کو وہ غذائیں دیں جس سے بچے کا دماغ تیز ہو، کیونکہ آپ نے اس سے حفظ کرانا ہے، اور حفظ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ پکوڑے سموسے کھلا کے بچے کو حفظ کرانے کے لیے بھیج دیں۔ جب معدہ ڈسٹرب ہوگا تو دماغ ڈسٹرب ہوگا، جب دماغ ڈسٹرب ہوگا تو شیطان تو کھلے عام بیٹھا ہے۔ اس نے تو اللہ سے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ میں تیری مخلوق کو گھیر گھیر کے ماروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ وہ انسان کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کو میں پکڑ سکوں۔ وہ پکڑتا کن کو ہے؟ جن کا دماغ ڈپریشن میں ہو، ٹینشن میں ہو، غصہ والا ہو، طبیعت میں بیزاری ہو، ان لوگوں پر شیطان حملہ کر لیتا ہے، اور ایسے موقع پہ پکڑتا ہے کہ پھر اس بچے کو یا اس لڑکی کو، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے ماں باپ بہن بھائی پریشان ہیں، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر میں بچہ بالکل ہنستا آپ کو نظر آئے گا کہ فوراً ٹھیک ہو گیا، ہنس رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے بیٹا جاؤ مدرسے، ساتھ ہی بے ہوش۔ اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو یاد رکھیں کہ آپ لوگ بہت پچھتائیں گے، آپ کا پورا گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کا گھر بک سکتا ہے، آپ کے پیسے لگ سکتے ہیں، وہ بچہ آپ کو پورا پاکستان پھرائے گا لیکن اس کا علاج کہیں نہیں ہوگا۔ تو اسلامی باتیں کے حوالے سے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اکثر اوقات بچہ جب 9 کلاس میں 10 کلاس میں جاتا ہے تو وہاں سے، کیونکہ یہ ایک قسم 9 اور 10 کلاس پل صراط ہے، شیطان وہاں پکڑتا ہے اس کو۔ جب 9 اور 10 کلاس میں بچہ جائے، اس کی خوراک پہ توجہ دے، اس کی ایکٹیویٹ پہ توجہ دے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ ٹی وی اس کا بالکل بند کر کے دیکھنا، اور موبائل جو ٹچ موبائل ہے خدا کے لیے بچوں کو نہ دیں، مت دیں۔ اس سے تباہ ہو رہا ہے معاشرہ، برباد ہو رہا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں کہ جس سے جنات جنم لیتے ہیں انسان کے اندر۔ لوگ یہ کہتے ہیں جنات کس طرح آ جاتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنات کس طرح آتے ہیں، ان کن پر آتے ہیں۔ ان پر نہیں آتے جو خود شیطان ہیں، ہمیشہ جنات ان پر آتے ہیں جو بچہ ذہین ہوگا، پڑھنا چاہتا ہوگا، دین کی طرف جا رہا ہوگا یا دین کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوگا،
لیکن دماغ کی کمزوری اور گھر کے ماحول کی خرابی کی وجہ سے اس بچے کو جنات گھیر لیتے ہیں۔ پھر پھرتے رہے آپ، حفظ بھی گیا، اسکول بھی گیا، آپ سے بھی گیا، کوئی بات آپ کی نہیں مانی۔ تو میری گزارش ہے اس چینل کے حوالے سے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریں، انشاءاللہ عزیز ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیں آپ کے بچوں کو نہ بچیوں کو کوئی جنات نہیں پڑیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عزیز، دیکھتے رہیں اسلامی باتیں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔